الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنا یہ مومن کی سعادت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے کثرت سے مانگتے ہیں۔ دعا کے معنی ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پکارنے کے، لیکن اس کا دعا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنا، بنتی رکھنا، حرج گرج اس کے سامنے رکھنا، اپنی ضرورتوں کے لیے اس کو مانگنا، دنیا کے بارے میں مانگنا، آخرت کے بارے میں مانگنا، سوال کرنا، یہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ عجیب ہے۔ جتنا اس سے مانگا جائے وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ بندوں کا حال تو یہ ہے کہ کسی کے پاس ڈھیر مال کیوں نہ اللہ رب العزت نے دے دیا ہو، اگر اس سے مانگا جائے، بار بار مانگا جائے، ایک آدمی 2-3 مرتبہ آ جائے تو اس کی تیوری چڑھ جاتی ہے۔ یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ وحدہ لا شریک وہ ہے جس کے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ 50 مرتبہ مانگنے سے وہ ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ جو اس سے جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ رب العزت اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے بندے اگر ایک میدان میں آ جائیں اور مجھ سے جو چاہے مانگے، جو اس کی خواہش ہو مانگ لے، میں سب کو عطا کر دوں، تو میری بادشاہت اور میری بزرگی میں ذرہ برابر فرق آنے والا نہیں ہے۔ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، پورا خزانہ اس کے پاس موجود ہے، پوری کائنات اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اللہ رب العزت اس جذبے کو بندے کے اندر پروان چڑھانا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عبدیت، تمہارے اندر اللہ رب العزت کا بندہ بن کر کے، غلام بن کر کے رہنے کا جذبہ پیدا۔ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ جب بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تذلل ہوتا ہے، اور وہ مانگتا ہے اپنے مالک سے، اپنے خالق سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس کا در چھوڑ کر کے کہیں اور مانگنا اور کسی سے مانگنا یہ حرام ہے، صرف اس سے مانگنا۔ بقیہ اس کے علاوہ جو بھی ہیں سارے لوگ محتاج محض ہیں، وہ ہے اصل بے نیاز۔ ولی سے، صدیق سے، شہداء سے، صالحین سے، یہاں تک کہ انبیاء سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی نہیں مانگ سکتا۔ شرک ہے۔ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کرتا ہوں۔ دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء نے لکھا ہے، اس پر تفصیل سے لکھا ہے کہ سب سے بڑی اور سب سے افضل جو عبادت ہے وہ دعا ہے۔ نماز بھی تو دعا ہے، الصلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں۔ دعا کا مطلب مانگنا۔ بزرگ برتر رب کے سامنے ہمارا دست سوال دراز ہو، یہ مانگنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، جس میں بندے کی عبدیت کا پتہ چلتا ہے اور وحدہ لا شریک کی برتری اور اس کی خالقیت کا پتہ چلتا ہے، اس کے رب ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے رب نے فرما دیا ہے، تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس کے بعد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یہاں عبادت کا لفظ استعمال ہوا، دعا عبادت کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے۔
وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. گویا دعا عبادت ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں جائیں گے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے جہنم میں. تو فرمایا گیا کہ جو شخص دعا نہیں کرتا ہے وہ گناہ کا کام کرتا ہے، جو اللہ کو سے نہیں مانگتا وہ گنہگار ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت سے اپنی بنتی نہیں کہتا، اس کے سامنے عاجزی نہیں کرتا، اس کے سامنے روتا نہیں ہے، اپنی حرج گرج نہیں رکھتا، دنیا اور آخرت کی باتیں نہیں مانگتا، اللہ رب العزت سے ناراض ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں، دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں. یہ ساری ادائیں اللہ رب العزت کے نزدیک حرام ہیں، پسندہ نہیں ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں بندے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، شہ رگ سے قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی جو شہ رگ ہے اس سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی، تو وہ مجھ سے دعا کریں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یاب ہو جائیں. محترم ناظرین کرام، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ بندے مجھ سے مانگیں، میں ان سے قریب ہوں. روزہ چل رہا ہے، روزے کی جو آیات ہیں قرآن مجید میں، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں جو عبادت بندہ ادا کر رہا ہے اس کی تکمیل اور اس کا اتمام اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک بندے کے اندر دعا کی کیفیت نہ پیدا ہو، عاجزی کی کیفیت نہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کیفیت پیدا نہ ہو. پریشان حال لوگ تو ہوتے ہیں تو مانگتے ہیں، لیکن فرمایا کہ خوشحالی میں مانگو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ خوشحالی میں، اچھے حالت میں کثرت سے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی کے عالم میں ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے. آدمی کتنا بھی خوشحال ہو جائے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ خوشحال ہونے کے بعد شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور اس کے ساتھ بھی مانگنے کا جذبہ رہنا چاہیے، دعا کرنے کا جذبہ، شکر کے جذبے کے ساتھ دعا کرنے کا ماحول باقی رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے. افمن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے جب اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی جو پریشانی ہے اس کو دور کر دیتا ہے. وہی تو ہے، وہی ہے. ہر حال میں، ہر آن میں، ہر جگہ وہی دعائیں قبول کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، اس میں ایک چیز یہ تھی اذا سألت فسأل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی. یہ مانگنے کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا ہے اور کثرت سے مانگنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاء، اللہ رب العزت کے لیے دعا سے زیادہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے، کوئی زیادہ اس سے اچھی چیز نہیں ہے. جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اتنا ہی بہتر ہے. اور ایک جگہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندے اس سے مانگیں، وہ ہے نوازنے والا، وہ ہے عطا کرنے والا. دعا عبادت ہے، عبادت کی اعلیٰ قسم ہے، اور دعائیں جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوتا ہے. ہم جب دعا نہیں مانگتے تو اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت سے ہم کو کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے. دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے، کتاب و سنت میں اس کے تذکرے موجود ہیں. سب کا تذکرہ کرنا، اس کا احاطہ کرنا یہاں تو مقصود نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا تذکرہ یہاں ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجے، اس کے بعد اس کو جو مانگنا ہو مانگے. ایک شخص آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دور پر وہ نماز پڑھنے لگا، اور نماز کے اندر وہ دعا کرنے لگا. تو دعا کی جو اس کی کیفیت تھی وہ نامناسب تھی، ایسی ہی دعا کرنے لگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے فلیبدا، اور اس میں وہ دعا کرنا چاہے فلیبدا بتحمید اللہ والثناء علیہ، تو وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے اور
اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرے. ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے. ثم لیدعو بعد ما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے وہ دعا کرے. تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اور اس کے بعد جو دعا ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں. یہ آداب میں سے. آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قبلہ روح ہوا جائے اور اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کے دعا کی جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کو واپس کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے. فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب شرم کرنے والا ہے، حیا کرنے والا ہے، کریم نوازنے والا ہے. یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ، وہ اپنے بندے سے شرم کرتا ہے جب بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے. فیردہما صفرا، کہ اللہ رب العزت ہاتھوں کو واپس اٹھاتا ہے، واپس بھیج دے. دوسری جگہ آتا ہے کہ خائے وہ خاسر ان کو لوٹا دے. اللہ رب العزت کو اس سے حیا آتی ہے. تو ہمارے آداب میں سے یہ ہے دعا کے کہ جب ہم دعا کریں تو قبلہ روح ہوں، اور دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. اللہ رب العزت کو اس بات سے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو وہ ایسے ہی واپس کر دے، ان کی دعا قبول نہ کرے. تیسری چیز جو آداب میں سے اور بہت ضروری ہے دعا کے، وہ یہ ہے کہ عزم کے ساتھ دعا مانگی جائے، جزم کے ساتھ دعا مانگی جائے، یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، شک و شبہ اس میں نہ ہو. میرے مالک میری یہ دعا ہے، میری یہ گزارش ہے، تو اسے قبول فرما. یہ نہ ہو کہ میرے مالک تو چاہے تو قبول کر لے، ایسی دعا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا مانگنے سے منع فرمایا. اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ جو مانگ رہا ہے اس کو عزم کے ساتھ مانگے. ولا یقولن، اور یہ بات ہرگز نہ کہے اللہم ان شئت فاعطنی، اے میرے مالک تو اگر چاہے تو مجھے دے دے. ایسا بالکل نہ کہے. جم کر کے، ڈٹ کر کے، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کرے. میرے مالک مجھے دے دے، میرے مالک تجھے دے دے. مطلب تیرے پاس یہ موجود ہے، کون ہے جو دے سکتا ہے، تو مجھے دے دے. اور اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. یہ بھی دعا کے آداب میں سے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہماری دعا میں خشوع ہونا چاہیے، ہماری دعا میں خضوع ہونا چاہیے، ہماری دعا میں عاجزی ہو، انکساری ہو، متانت ہو، سنجیدگی ہو، تذلل ہو، اللہ کی طرف بچنا ہو. یہ نہیں کہ بس گرتے پڑتے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کر رہے. دل کی آمادگی کے ساتھ ہو، دل کی گدازگی کے ساتھ ہو، خشیت قلبی کے ساتھ ہو. تو فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا تذکرہ ہے کہ یہ تو خیرات کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، اور ہمیں وہ رغب و رہب کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یعنی امید کے ساتھ بھی دعا کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشوع خضوع کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہو، تذلل ہو، انکساری ہو، خاکساری ہو، اللہ کی طرف یکسوئی ہو، اس کی طرف بچ جانا ہو. پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمیں اصرار کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، تکرار کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے بار بار اپنے رب سے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت، صبح ایک دم فجر کے وقت، جب تہجد کا وقت تھا، تو اس وقت آپ نے دعا کی. سحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح جو سحر کی اٹھے، فدعا، دعا کی، فدعا، پھر دعا کی، فدعا، پھر دعا کی. دعا کو ریپیٹ کرتے رہے. تو بار بار اس دعا کو ریپیٹ کرنا، بار بار دعا کو مانگنا، بار بار دعا میں اصرار کرنا، بار بار دعا میں اصرار کرنا، اور اپنے رب سے مانگنا کہ میرے مالک تو ہی دے سکتا ہے ہم کو، یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ اس کے آداب میں سے. دعا کے اوقات تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں. بندہ اپنے رب سے کبھی بھی مانگ سکتا ہے، کسی وقت بھی مانگ سکتا ہے، پورا دن رات پڑا ہوا ہے. لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جیسے جمعہ ہے، جمعہ کے اندر بعض اوقات ایسے موجود ہیں جس میں بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان بندہ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں.
सजदे के दरमियान बंदा होता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। तो सजदे में जो बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। इफ्तार के वक्त बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। मुसाफिर होता है, सफर में होता है बंदा तो उसकी दुआ कबूल होती है। इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो हदीस में मौजूद हैं। मैंने खास खास बातें आपके सामने बयान की हैं। तो इन औकात का भी ख्याल करना चाहिए। अरफात में होता है तो बंदे की दुआ कबूल होती है। तो बहुत सारे दुआ, अरफा में तो साल में एक बार तो हम होते हैं, वो भी दुआ कबूल होती है। लेकिन आम जो औकात हैं हमारे दिन में, रात में, उसका ख्याल करना चाहिए। जुमा बार बार आता है हमारे पास, अजान रोजाना होती है 5 बार, फर्ज नमाज हम 5 बार पढ़ते हैं, सजदे में तो हम कितनी बार होते हैं, इफ्तार का मौका, मौसम चल ही रहा है, और आदमी जब सफर में होता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। तो इसका एहतमाम करना चाहिए और इन औकात को ज़ाय नहीं जाने देना चाहिए। इन औकात का इस्तेमाल करके अल्लाह ताला की बारगाह में हमें दुआ करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये जो दुआएं हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम तमाम के लिए नेमत हैं कि बंदा दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल उसकी दुआ कबूल करता है। बंदा दुआ करता है तो वो घबरा जाएगा, अल्लाह ताला घबराता नहीं है। अल्लाह ताला खुश होता है, बल्कि उस बंदे से नाराज होता है जो दुआ ना करता हो। तो फरमाया कि दुआ कसरत से तुम करना चाहिए, और दुआएं तुम्हारी जो हैं वो रायगा नहीं जाती। दुआएं तुम्हारी रायगा नहीं जाती, या तो तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाए, या तो तुम्हारी दुआ के जरिए आसमानी और सुल्तानी मुसीबतें दूर कर दी जाए, या तुम्हारी दुआ जो है वो ज़ख़ीरे अजर आखिरत हो जाए। इन तीनों में से कहीं ना कहीं जाकर के फिट हो जाएगी। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तो हम कसरत से दुआ करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहु अक्तर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसरत से देने वाला है। फरमाया गया कि मा मिन मुस्लिमिन यदउ बिदअवतिन लैसा फीहा इत्मुन वला क़तीअतु रहमिन, कोई भी मुसलमान अगर वो दुआ करता है जिसमें गुनाह का पहलू ना हो और जिसमें रिश्ते को तोड़ने का, यानी कराबतदारी को, रिश्ते को तोड़ने का मामला ना हो, तो 3 चीजों में से एक तरफ उसकी दुआ चली जाती है। इम्मा युअज्जिल लहू दावता, या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दावत को फौरन कबूल कर ले, व इम्मा यदखिर लहू फिल आखिरा, या तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में उसके लिए ज़ख़ीरा कर दे, व इम्मा यस्रिफ अन्हु फिस्सूइ मिथलिहा, या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई उसी तरह की कोई आसमानी सुल्तानी मुसीबत है या कोई बुराई है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे दूर कर दे। क़ालू इज़ल नुग़फ़िर, सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तो हम कसरत से दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से इरशाद फरमाया क़ाल अल्लाहु अक्बर, कह दो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसरत से देने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमको इसका ख्याल रखना चाहिए और इसके सिलसिले में कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो दुआएं हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल कर ले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाजे और हमारे जो मसाइल वो हल हों। एक और बात है, ये दुआ का जो मामला है ये अजीब व गरीब है, अजीम शान है। फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, ये जो क़ज़ा है, ये जो तकदीर है, उसको सिर्फ दुआएं ही पलट सकती हैं, दूर कर सकती हैं। देखिए तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है और तकदीर को दूर भी वही कर सकता है। तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, अब तकदीर अगर गलत है तो बदल सकता है, तकदीर नामुनासिब है तो अच्छी कर सकता है। जो तकदीर बना सकता है वो तकदीर को अच्छा और बुरा भी कर सकता है। हमारी तकदीर में अगर नामुनासिब है तो अच्छा कर देगा वो, उसके कब्जे कुदरत में सब कुछ है। तो हम दुआ अगर करते हैं तो हमारी तकदीर अगर नामुनासिब है तो भी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए कसरत से दुआ करना चाहिए। ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, क़ज़ा को दुआ ही बदल सकती है, क़ज़ा को दुआ ही ठीक ठाक कर सकती है, क़ज़ा को दुआ क़ज़ा को बदल देती है, क़ज़ा को टाल देती है। यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो आजमाइशें हैं, जो परेशानियां हैं, वो दुआ करने से दूर होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद आती है। हमारे जो असलाफ गुजरे हैं उन्होंने मैदान जंग में दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फतह व कामयाबी से नवाजा। बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं दुआ करने से। खैर के जो दरवाजे हैं, भलाई के जो दरवाजे हैं वो दुआ करने से खुल जाते हैं। गुनाह माफ़ होते हैं, जो मासियतें हैं वो माफ़ होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दुआ करने से जो बंदे के अंदर से जो नामुनासिब चीज़ें हैं, गुनाह है, नाफरमानियाँ हैं, ये सब ख़त्म होती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत की तरफ का रास्ता उसके लिए हमवार हो जाता है। तो हमें कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका बहुत ख्याल रखना चाहिए हमको। अगर हम उनका ख्याल रखें तो हमारी दुआएं ज़ाय होने से बचेंगी। पहली बात जिसका हमें लिहाज रखना चाहिए वो है इस्तिजाल, जल्दबाजी। हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए।
میں نے اتنی دعا کر لی، میں نے اتنی دعا کر لی، میں نے اتنی دعا کر لی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے، ساری مسئلتوں سے واقف ہے کہ ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یستجاب لأحدکم، تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے، ما لم یعجل، اگر وہ جلد بازی نہ کرے، فیقول، پس وہ کہے، قد دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کیا تو میری دعا قبول نہیں کی گئی۔ تو بار بار آدمی کو کبھی کی خاطر ہوتی ہے، افسردہ ہوتا ہے، دعا کرتا جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ اس کی دعا کب قبول ہونی ہے، اس کے لیے اچھا کون سا ہے، ابھی دعا قبول کر لینا اچھا ہے، یا کچھ دیر کے بعد اس کی دعا قبول کرنا اچھا ہے، کچھ دن کے بعد اس کی دعا قبول کرنا اچھا ہے، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ساری مسئلتیں وہ جانتا ہے، ہمارے لیے اچھائی کیا ہے وہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ آدمی کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، میں نے اتنی دعا کی، میں نے اتنی دعا کی، میں نے اتنی دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، اسے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات بتائی گئی ہے کتاب و سنت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، وہ یہ ہے کہ آدمی کو گناہ سے توبہ کرنا چاہیے، نافرمانی کو دور کرنا چاہیے، یہ ہرڈلز ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، آدمی جلد بازی نہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، معصیتوں سے پاک ہو۔ حدیث میں کہا گیا نا، ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے مسلمان کی جب وہ دعا کرتا ہے تو اس میں گناہ نہ ہو، جب وہ دعا کرتا ہے تو اس میں رشتے کو توڑنا نہ ہو، رشتہ داری کو نقصان پہنچانا نہ ہو۔ تو آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کے عالم میں جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسرا جو ہرڈل ہے، دوسری جو رکاوٹ ہے ہماری دعا میں، وہ یہ ہے کہ ہم جب دعا کریں تو اس دعا میں گناہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہم دعا کر رہے ہیں اور گناہ ہمارے پاس ہو، دعا کر رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہوں، دعا کر رہے ہیں اور معصیت ہمارے پاس ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بندہ حرام مال کھاتا ہے، حرام مال کماتا ہے، حرام مال پہنتا ہے، تو اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ حرام مال سے پلا ہوا جو جسم ہے اس سے اللہ رب العزت دعا قبول نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنے مال کو حلال کرنا چاہیے۔ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، ہم جو عبادات کرتے ہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کے تذلل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بچتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف ہم دن رات یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظر کرم ہمارے پاس ہو جائے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، اپنی زندگی میں چیزوں کو، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں حلال آئے، ہمارے گھر میں حرام نہ آئے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر حلال تھوڑا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ حرام مال سے کمایا ہوا جو بدن ہے اس سے عبادات نہیں قبول ہوتی، اس سے دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی سفر کرتا ہے، لمبا لمبا سفر کرتا ہے، اور سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو لمبا سفر کرتا ہے لیکن سفر کے دوران وہ اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے لیکن اس کو دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ الرجل یطیل السفر، آدمی سفر لمبا کرتا ہے، اشعث اغبر، جس کے بال الجھے ہوئے ہیں اور جسم میں جو کپڑے ہیں وہ بھی ڈسکلر ہو گئے ہیں، اس کی اپنی غربت کی وجہ سے، قناعت کہہ سکتے ہیں، غربت کی وجہ سے بھی، تارک دنیا ہونے کی وجہ سے بھی حالات اس کے اچھے نہیں ہیں۔ سفر کے دوران بھی اللہ کو دعا کرتا ہے، یقول یا رب یا رب، وہ کہتا ہے اے میرا رب، اے میرے رب، اے میرا رب، یعنی بار بار تکرار کرتا ہے، الحاح کرتا ہے، اصرار کے ساتھ دعا کرتا ہے، الفاظ کو بار بار دہراتا ہے، یا رب یا رب یا رب کہتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور وہ حرام کا کھانا کھا رہا ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے اسے توفیق دی ہے، ایک ایک آنا، ایک ایک پائی کا وہ خیال رکھتے ہیں، ہمارے مال میں حرام چیز نہ آ جائے، حلال کا لحاظ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال تھوڑا ہوگا، برکت کے لحاظ سے زیادہ ہوگا۔ میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر حلال کا 5,000 روپے ہے تو وہ 5 لاکھ پر بھاری ہوگا، اپنی برکت کے لحاظ سے، اپنے اثرات کے لحاظ سے، اپنے فضل کے لحاظ سے، اپنے کرم کے لحاظ سے، ضرورتوں کو پوری کرنے کے لحاظ سے۔ جس گھر میں حلال آتا ہے وہاں بیوی بچے بیمار جلدی نہیں ہوتے، جس گھر میں حلال آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جس گھر میں حلال آتا ہے اس گھر میں سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ
حرام مال اگر تمہارے زندگی میں ہے، تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں تمہاری دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ چوتھی بات جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ہڈل میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو واجبات ہیں، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے رہو گے، تم منکر سے روکتے رہو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو تم کرتے رہو۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر تم نے معروف اور منکر کا جو کام تمہارا تھا وہ چھوڑ دیا، یعنی معروف بھلائیوں کا فروغ اور منکر یعنی برائیوں سے روکنا تم نے چھوڑ دیا، لیوشکن اللہ، تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان یبعث علیکم عقابا من، کہ اللہ رب العزت اپنی طرف سے تمہارے اوپر سزا نازل فرما دے، عذاب نازل فرما دے۔ تم اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تم چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر عذاب لے آئے گا، اور آگے فرمایا فلا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں، اللہ رب العزت تم کو سزا میں مبتلا کر دے گا، اللہ رب العزت تم کو عذاب میں مبتلا کر جائے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم اللہ رب العزت سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے دین کے غلبے سے، ہم ایک ایسی تحریک سے وابستہ ہیں جو تحریک اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے اجتماعی جد و جہد رکھے، جو اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے اجتماعی جد و جہد کر رہی ہے۔ ہم تمام سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہم تو اسی قبیل کے لوگ ہیں، ہم وہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دین غالب ہو جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو جائے، ہم وہی کر رہے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس فریضے سے اگر غفلت برتو گے، اس فریضے سے اگر تم غافل ہوگے تو اللہ رب العزت تم کو سزا دے دے گا، اور تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا، اسے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ اسے ہمیں کرنا چاہیے، اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ دنیا کے مقابل میں زیادہ اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے لگیں۔ ہماری کوشش بھی ہو، محنت بھی ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سے قریب کرے گا، اور ہماری جو دعائیں ہیں وہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ دعا کے سلسلے میں چند اہم باتیں تھیں۔ دعا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، دعا کرنا۔ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ دعا عبادت ہے، اور سب سے اچھی عبادت کی جو شکل ہے وہ دعا ہے، اور فرمایا گیا کہ دعا جب تم کرو تو کن چیزوں کا خیال رکھو، آداب کیا ہونے چاہیے تمہیں، اور دعا جب تم کر رہے ہو تو تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہاری دعا قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العزت تین چیزوں میں سے کہیں نہ کہیں اس کو فٹ فرما دیتے ہیں، یا تو تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے، یا وہ دعا اس سے آسمانی اور سلطانی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، یا وہ دعا تمہارے لیے ذخیر اجر آخرت ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو کثرت سے دعا کرنا چاہیے، اور جو چیز ہماری دعاؤں کی قبولیت میں مانے ہیں ان چیزوں کو اپنے سامنے میں رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم دور رہیں، جلد بازی سے پرہیز کریں، گناہ سے ہم پاک ہوں، نافرمانیوں سے ہم دور ہوں، ہم حرام مال نہ کھائیں، حرام مال کے قریب نہ جائیں، اور جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس سے ہم غفلت نہ برتیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ محترم ناظرین کرام، دعاؤں کے صدقہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، ہم دعائیں کثرت سے یاد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعا ہی دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعا سے عبارت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت کی دعائیں موجود ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، کھانا کھانے کی دعا موجود ہے، آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کے لیے دعا موجود ہے، جنازے کی دعا موجود ہے، جب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے اس وقت کی دعا موجود ہے، آدمی جنازے کی نماز جو پڑھتا ہے اس کے دوران اس کے اندر کی دعا موجود ہے، آدمی جب قبروں کی زیارت کرنے جاتا ہے تو اس کی دعا موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دعا ہی دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعا سے عبارت ہے، تو ہم کو چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، بڑی دعاؤں کو بعد میں لیں، پہلے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کریں، اور ہم یہ شیڈول بنائیں کہ ہم دعاؤں کو لکھیں گے، پہلے اہم جو دعائیں ہیں اسے لکھیں گے، ان دعاؤں کو خود بھی یاد کریں گے، اپنی بیوی کو یاد کرائیں گے، اپنے بچوں کو یاد کرائیں گے، گھر میں دعا کا ماحول بنائیں گے، اور ان دعاؤں کو کثرت سے ہم کریں گے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ قرآن مجید کے اندر دعائیں موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر جو دعائیں موجود ہیں وہ ایک نمبر کی دعا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے کہ وہ دعائیں اللہ رب العزت کے الفاظ میں اس کی تاثیر بہت ہے۔ تو قرآن مجید کی جو دعائیں ہیں اسے یاد کریں ہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بہت ساری دعائیں موجود ہیں، اس کو اکٹھا کر لیں، انٹرنیٹ پر سب موجود ہیں، ایک ساتھ ہیں، آپ کو لکھ لیں، ترجمے کے ساتھ لکھ لیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے نکلی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی موجود ہیں، مسنون دعائیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اس پر ہمارے پاس کتابچے موجود ہیں، ہمارے پاس اس پر کتابیں ہیں، پمفلٹ بھی ہیں، چھوٹی کتابیں بھی ہیں، بڑی بھی کتابیں ہیں، موجود ہیں۔ اس پہ ہمارے ہاں ذخیرہ ہے الحمدللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جوامع الکلم ہے، یعنی آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے جوامع الکلم عطا فرمایا گیا تھا، یعنی آپ چند الفاظ میں مختصر جملوں اور مختصر الفاظ میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاز تھا، یہ جوامع الکلم ہے۔ تو وہ دعائیں جو جوامع الکلم کی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو مسنون دعائیں ہیں اسے یاد کرنا چاہیے۔ ویسے اور بھی دعا جو ہے وہ بھی ہم اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، عربی میں اور دعائیں بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، اور اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ بندوں کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو جذبات ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو دعائیں ہم اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم تمام اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے جب بندہ اس سے مانگتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے۔ حدیث شریف پڑھ کر کے میں اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول اگر ہونا چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو مجھ سے قریب ہو، مجھ سے قریب ہوگے تو تمہاری وہ دعائیں اور قبول ہوں گی، اور آدمی قریب ہوتا ہے تو نوافل کے ذریعے قریب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقرب العبد الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ ہم نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، یہاں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب ہم کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو ہماری آنکھ ہو جاتا ہے، ہمارا کان ہو جاتا ہے، ہمارا ہاتھ ہو جاتا ہے، ہمارا پیر ہو جاتا ہے۔ یہ عبارت اس بات کی ہے، یہ تعبیر اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملتی ہے کال خیل کی۔ وہ دیکھتا ہے تو اچھی چیزیں، سنتا ہے تو اچھی چیزیں، کرتا ہے تو اچھی چیزیں، چلتا ہے تو اچھی جگہوں پر، اس کی پوری زندگی کال خیر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ فرمایا کہ جب محبت کر لیتا ہوں تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ تو دعا عظیم الشان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم دعا کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن مجید کی دعائیں یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، خود سے بھی اچھی دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر سے بہتر دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ دعا بھی ہے وحدہ لا شریک سے کہ میرے مالک جو دعائیں بھی ہم تمام کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اس دنیا میں بھی سکھ اور چین کی زندگی ہمیں دے، مرنے کے بعد جو جنت آ رہی ہے بار الہ تجھ سے التجا ہے، تجھ سے دعا ہے کہ اس جنت میں فردوس، اور فردوس میں بھی فردوس اعلیٰ میں بھی، اس جنت میں فردوس اور فردوس میں فردوس اعلیٰ میں ہم تمام کو جگہ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ غفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔